بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انقلاب کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھیں۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ رہے، اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ علیہ السلام نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کیا۔ دوستوں، ایک دفعہ خود سوچیں، جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا نا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ علیہ السلام کہتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہی کو سنبھالنا تھا، لہذا اللہ کی مشیت سے آپ علیہ السلام بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا۔ جب حضرت زین العابدین علیہ السلام خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس رد عمل میں فوراً مؤذن کو کہا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام 34 سال حیات رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ علیہ السلام جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ علیہ السلام فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے اشک آپ علیہ السلام کی غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ حرہ وقوع پذیر ہوا جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ علیہ السلام کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اسی لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا،
لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، اس نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام علیہ السلام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ علیہ السلام نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ علیہ السلام ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حالت میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ ظہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ علیہ السلام کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ علیہ السلام ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ علیہ السلام کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ علیہ السلام شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخر کار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں، اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا؟ خیر، آپ علیہ السلام نے لبیک پکارا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر اونٹنی سے زمین پر آ گئے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ علیہ السلام دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام ظہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب برداشت کرتا۔ اس پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضائے الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ علیہ السلام کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جامع شہادت نوش کیا۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ آپ علیہ السلام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی اور آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں آپ علیہ السلام کے تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے۔ ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔